اب ہنسا کو دیکھو نا، کتنی بکواس چیز ہے یار، اور سب لوگ پالے بیٹھے ہو۔ جس سے ہنسا ہوتی ہے نا، اس کو تو معلوم نہیں کہ فلاں آدمی مجھ سے جلن کرتا ہے، ہنسا کرتا ہے، حسد کرتا ہے، اس کو تو بیچارے کو معلوم نہیں، وہ گیا گھر پہ جا کے آرام سے سو رہا ہے۔ اب آپ نے ہنسا کیا، آپ رات بھر اس کی فکر میں جاگ رہے ہو۔ جہنم میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن اگر تم نے ایمان کو نہیں چھوڑا نا، تو یہ ایمان جہنم میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ جہنم میں بھی یہ ایمان تمہارے ساتھ جائے گا۔ اب ایمان سے پوچھو، اے ایمان تو جنت کا پھول ہے، تو جہنم میں کیسے آ گیا؟ قربان جاؤ اس ایمان کے، ایمان بولے گا ارے اس نے جب دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تو آج اس کے برے وقت میں میں اسے کیسے چھوڑ دوں، اور اگر میں نے چھوڑ دیا تو پھر اسے جنت کون لے کر جائے گا؟ درود پاک پڑھ لیا، فکر کو تازگی مل گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، ذہن کو پاکیزگی مل گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، زبان کو طہارت مل گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، لبوں کو حلاوت مل گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، قلب کو استقامت مل گیا، اور درود پاک پڑھ لیا، زندگی کو زندگی مل گئی۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے پیارے، جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا۔ یہ جو ہمارے اکابرین، اولیاء دین، علماء دین، مشائخین ہم سے کہتے ہیں اور ہمیں ایسا سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، جب کسی اچھے کام کی ابتدا کرو، اچھے کام کا آرمبھ کرو، درود پاک پڑھ لیا کرو۔ پھر اس اچھے کام کو شیش کرو، درود پاک پڑھ لیا کرو۔ کسی غم میں مبتلا ہو جاؤ، درود پاک پڑھ لیا کرو۔ پھر خوشی میسر آ جائے، درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ارے کچھ بھول جاؤ، درود پاک پڑھ لیا کرو۔ پھر یاد آ جائے، درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ارے کوئی یتیم بچہ نظر آئے تو سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، رکھ کر درود پاک پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ہمارے علماء، مشائخین، اولیاء دین، اکابرین ہمیں یہ سمجھاتے ہیں، یہ لوگ نادان نہیں ہیں۔ اگر نادان ہوتے تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے؟ یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنی ہے، اپنی تمناؤں کو رکھنا ہے، دعا کرنی ہے، تو سنو، دعا سے پہلے درود پڑھ لیا کرو، اور جب درود پڑھ چکو تو مناجات کر لیا کرو، اور پھر جب مناجات کر چکو تو پھر درود پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ہمیں بتاتے ہیں، یہ جو ہمیں سکھلاتے ہیں، ہماری تربیت فرماتے ہیں، یہ لوگ نادان نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مومن کی زبان سے درود کے شبد نکلتے ہیں، جیسے ہی وہ درود پڑھنا شروع کرتا ہے اور شبد نکلتے ہیں زبان سے، آسمانوں سے فرشتے اتر پڑتے ہیں اور درود کے ہر شبد کو، ہر لفظ کو بٹول لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں۔ تو ترتیب کیا دی؟ درود آپ نے پڑھا، آسمان سے فرشتے اترے
اور ہر درود کے لفظ کو سمیٹنا شروع کر دیا. بزرگوں نے ترتیب کیا بتائی کہ پہلے درود پڑھ لو، پھر مناجات کر لو، پھر درود پڑھ لو، تاکہ فرشتے جب آسمان سے درود کے شبدوں کو سمیٹنے آئیں تو چاہے ادھر سے سمیٹیں چاہے ادھر سے سمیٹیں، دو درودوں کے بیچ میں رکھی ہوئی تمہاری مناجات بھی ساتھ ساتھ اٹھتے چلے جائیں. سمجھے میرے پیارے، بجھ لیں اپنے. ایک بار سمجھ کر درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی. سبحان اللہ. حضرات، یہ سارے اہل محبت یہاں جمع ہیں. یہ اہل محبت کی محفل ہے. میں اپنے بارے میں بتا دوں بہت اسپشٹ شبدوں میں کہ میں کوئی پروفیشنل مقرر نہیں ہوں جس کو روز ایک جلسے کی ضرورت ہے. میں ایک خانقاہی آدمی ہوں. اپنا تو بس ایک ہی کام ہے، یہی صبح ہے یہی شام ہے. وہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ، سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو. اپنا تو بس یہی کام ہے. آج آپ سب محبت کے ساتھ یہاں آئے ہیں تو بات محبت ہی کی ہوگی. আমি একটা নাত পড়তে চাই. আমি মোহব্বত से পড়তেছি, তুমি মোহব্বত से শুনবেন? হ্যাঁ, सुनबेन ना? اور میرے پیارے، نعت پاک وہ چیز ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی. پرانی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ نعت پاک اس ذات کی تعریف کا نام ہے جس کی کوئی بات پرانی نہیں ہوتی، تو اس کی تعریف میں لکھی گئی نعت کیسے پرانی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ دیکھو نا، ہم کچھ بولیں تو ہمارے بولنے کو بولنا کہتے ہیں، کیا کہنا ہے نا؟ نبی کچھ بولیں تو ان کے بولنے کو حدیث کہتے ہیں. اور حدیث کا لفظی اور لغوی معنی کیا ہے؟ جو ہمیشہ نیا رہے، کبھی پرانا ہو ہی نہ. زمانہ بدل جائے، زمانے پہ کہنگی کے اثرات چھا جائیں، آبادیاں ویرانوں میں بدل جائیں، ویرانے گلستانوں میں بدل جائیں، یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن نبی کے مکھ سے نکلے ہوئے شبد، اس کی تازگی، اس کی برکت، اس کا فیضان جیسے کل تھا ویسے آج ہے، ویسے صبح قیامت تک باقی رہے گا. بجھلیں؟ اس لیے جب نبی کی کوئی بات پرانی نہیں تو نبی کی تعریف میں کہی گئی، سنی گئی، لکھی گئی، پڑھی گئی نعت کیسے پرانی ہو سکتی ہے؟ نعت کا معاملہ تو یہ ہے، کیسے پرانی ہو سکتی ہے میرے پیارے؟ کیسے؟ آپ کی یہاں پہ بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں ہمارے، کسی کی عمر 20 سال، 18 سال، 22 سال، 25 سال، ہر ایج کے بچے ہیں. اس وقت پرائمری سے لے کے گریجویٹ تک کا کلاس لگا ہوا ہے. کیا کہنا ہے؟
اور مجھے پرائمری سے لے کے گریجویٹ تک کے لوگوں کے لیے بات کرنی ہے، اور یہ علماء بیٹھے ہوئے، یہ اسکالر بھی بیٹھے ہوئے، ان کے بھی حساب سے بات کرنی ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو میں بھی ایک عام بات کرتا ہوں، ہر آدمی سمجھ کیسے پرانی ہو سکتی ہے؟ 20 سال 22 سال 24 سال 50 سال 60 سال کی عمر آیو کے لوگ یہاں ہیں. آپ میں سے لوگوں نے کتنی بار سورج کو روز نکلتے دیکھا ہے؟ آج کے نوجوانوں سے مجھے کوئی آشا نہیں ہے کہ انہوں نے سورج دیکھا ہوگا، چونکہ 11 بجے تو سو کے اٹھتے ہیں، سورج کہاں سے دیکھیں گے؟ لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے، کئی بار دیکھا ہے، روز سورج ایسٹ سے نکلتا ہے، پورب سے نکلتا ہے، اور اس کو نکلتے ہوئے بار بار دیکھا ہے. لیکن آج تک کسی بار بار دیکھنے والے کے منہ سے یہ شبد نہیں سنا کہ یہ سورج تو بڑا پرانا ہے، روز نکلتا ہے. آپ نے سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا ہے نا؟ 40 سال سے جس سورج کو روز نکلتے دیکھا اسے پرانا نہیں کہتے، تو وہ سورج تو نبی کے تلووں کی نور کی خیرات لے کر چمک رہا ہے. جب وہ سورج پرانا نہیں تو نبی کی نعت کیسے پرانی ہو سکتی ہے؟ اس لیے نعت کا معاملہ یہ ہے میرے پیارے کہ جب پڑھا جائے محبت سے پڑھا جائے، جب سنا جائے محبت سے سنا جائے. یہ روح کو تازگی عطا کر دیتا ہے، ایمان میں حرارت پیدا کر دیتا ہے، محبتوں میں تپش پیدا کر دیتا ہے. تو میں محبت سے پڑھ رہا ہوں پوری گارنٹی کے ساتھ. اب آپ محبت سے سنیں گے کہ نہیں سنیں گے وہ میں پڑھ کے دیکھتا ہوں. ابھی پڑھتے شین اپنے سنیں. جزاک اللہ. بند کر دوں؟ اچھا. بہت پرانی نعت پاک ہے، آج اسی کو پڑھنے کا موڈ ہو رہا ہے، پڑھتا ہوں. زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا، زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا، زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا، ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا، ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا، زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا. اور بالکل حقیقت کا شعر ہے. نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں. نشاط زندگی بجھ لیں نہیں، نشاط زندگی مینس زندگی کی خوشیوں میں
زندگی کی خوشیوں میں جو ڈوبے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کی بولتے شین نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا. اور اس شعر پر ایک توجہ دیجئے گا, تھوڑا کنسنٹریٹ کیجئے گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. علماء تو خوب سمجھ جائیں گے, آپ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے. انا بشر کتابیروں سے دیوانے الجھتے ہیں, ہے نا. انا بشر کی رٹ لگاتے ہیں کچھ لوگ نا, یہ دیوانے ہیں, سمجھ میں نہیں آیا ان کو کچھ. انا بشر کتابیروں سے دیوانے الجھتے ہیں, وہ ایک راز مشیت تھا جو باپردہ نظر آیا, وہ ایک راز مشیت تھا جو باپردہ نظر آیا. اسی بات کو شیخ سعدی نے فرمایا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ترجمہ شیخ سعدی فرماتے ہیں آقا آپ کی تعریف جیسا آپ کا حق ہے, آپ کے حق انوسار آپ کی کوئی تعریف کر سکے یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ نہیں بولے کہ مشکل ہے, مشکل میں ہونے کی سمبھاونا ہے اور ناممکن میں کوئی سمبھاونا نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا آپ کی تعریف کوئی آپ کے حق کے مطابق کر سکے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ خدا کے بعد زمین و آسمان میں اگر کوئی بزرگ برتر ذات ہے تو آقا آپ کی ذات ہے. آقا اب یہ شیخ سعدی نے کہا ہے. شیخ سعدی ایسے شاعر نہیں تھے جو ہواؤں میں گرہ لگاتے تھے. جب انہوں نے کہا ہے تو دلیل بھی ہوگی نا, یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ ایسے نہیں کہہ دیا. یہ فقیر بھی کہتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے, اور یہ فقیر بھی بلا دلیل کے نہیں کہتا. کیوں ممکن نہیں ہے؟
اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کسی کی تعریف کرنے کے لیے اس کی جو حقیقت ہے نا اس کو جاننا ضروری ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ پروفیسر ہیں کہ ڈاکٹر ہیں کہ فارمر ہیں کہ کیمسٹ ہیں کہ فزیشین ہیں کہ سرجن ہیں کہ آئی ٹی انجینئر ہیں کہ سول انجینئر ہیں، مجھے نہیں پتا، تو میں آپ کی تعریف کا جو حق ہے کیا کروں گا؟ ایک کامن تعریف کر دوں گا کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، لکنگ یو آر ویری اسمارٹ، بہت اچھے دکھتے ہیں آپ، بڑے دیالو ہیں، بڑے اچھے ہیں، آپ کی تعریف بڑی سنی، یہ سب کامن تعریف کے ورڈز، لیکن اس کے حق کے انوسار تعریف نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ ڈاکٹر ہے، اب میں تعریف کیا کروں گا؟ آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہے، آپ سے بہت سے مریضوں کو شفا ملا ہے، آپ کا ڈائگنوس اچھا ہے، آپ مرض کی شناخت اچھی کرتے ہیں، آپ میڈیسین پرسکرپشن آپ کا اچھا ہے، تو اب یہ اس کے حق کے مطابق تعریف ہوئی ہے نا؟ تو کسی کی تعریف اس کے حق کے مطابق کرنے کے لیے اس کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے۔ کیا کہنا؟ اب نبی کی تعریف ان کے حق کے مطابق جاننے کے لیے نبی کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے نا؟ جاننا ضروری ہے۔ کون جانے گا نبی کی حقیقت؟ اور کس نے جانا نبی کی حقیقت؟ خیال تھا لوگوں کو، خیال تھا کہ اس روئے زمین پر نبی کی حقیقت کوئی جانے یا نہ جانے، وہ ضرور جانتے ہوں گے جو بچپن میں نبی کے ساتھ رہے، جوانی میں نبی کے ساتھ رہے، ہجرت میں نبی کے ساتھ رہے، غار ثور میں نبی کے ساتھ رہے، اور آخری آرام گاہ میں بھی نبی کے ساتھ ہیں۔ کوئی جانے نہ جانے، وہ جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق کہتی ہے، خیال تھا لوگوں کو کہ کوئی جانے نہ جانے اس پرتھوی پر، لیکن ابو بکر صدیق ضرور جانتے ہوں۔ وہ ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، وہ ابو بکر صدیق جب نبی عشاء کی نماز کے بعد اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھ کر واعظ و نصیحت فرما کر محفل شیش کر کے جب اپنے حجرے میں جاتے تھے، تو نبی کے ساتھ جانے والے حجرے تک سیدنا ابو بکر صدیق ہوتے تھے، اور جب نبی گھر کے اندر چلے جاتے تھے تو سیدنا صدیق اکبر گھر نہیں جاتے تھے، بلکہ نبی کی چوکھٹ پہ سر رکھ کر وہیں سو جاتے تھے۔ اور جب تہجد کا وقت ہوتا تھا، آہٹ ملتی تھی کہ اب نبی باہر تشریف لانے والے ہیں، تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، دروازہ کھلتا تھا، نبی سامنے ہوتے تھے۔ اب صدیق اکبر سے پوچھو کہ سارے صحابہ تو گھر چلے گئے، آپ گھر کیوں نہیں گئے؟ تو صدیق اکبر کا عشق جواب دے گا، ارے نادان کیا جانے گا تو، لیکن میرے عشق کو یہ گوارا ہی نہیں کہ نبی جب گھر کے اندر جائیں تو آخری دیکھنے والا نبی کو کوئی اور ہو، اور جب نبی گھر کے اندر سے باہر آئیں تو پہلے دیکھنے والا کوئی اور ہو۔ ایسے صدیق اکبر، جب ان صدیق اکبر سے نبی کو یہ کہتے سنا کہ یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر تم میرے ساتھ رہے زیادہ ضرور ہو، بچپن کے بھی ساتھی رہے، جوانی میں بھی ساتھ رہے، غار ثور میں بھی ساتھ رہے، ہجرت میں بھی ساتھ رہے، اور آخری آرام گاہ میں بھی ساتھ رہو گے، لیکن یہ زیادہ ساتھ رہنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی سمجھ لی۔ اللہ، یہ کسی اور سے نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق سے کہہ رہے نبی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ یہ نبی فرما رہے ہیں صدیق اکبر سے، یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔
اب ذرا ایک رب کے سوا کی لسٹ بنا لو. اللہ اکبر. رب کے سوا کون کون ہے؟ آدم رب کے سوا، شیش رب کے سوا، نوح رب کے سوا، یعقوب رب کے سوا، داؤد رب کے سوا، زکریا رب کے سوا، ایوب رب کے سوا، عیسیٰ رب کے سوا، صالح رب کے سوا، موسیٰ رب کے سوا، ابراہیم رب کے سوا، اسماعیل رب کے سوا، نوح رب کے سوا. یہ سب رب تو نہیں ہے نا؟ سب رب کے سوا ہے نا؟ سب رب کے سوا ہے نا؟ اب آقا کی بارگاہ میں آؤ. آقا آپ نے فرمایا ہے کہ رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، تو آپ بھی تو رب نہیں ہیں. رب کے سوا کسی نے نہیں جانا تو آقا آپ بھی تو رب نہیں ہیں، آپ بھی تو رب کے سوا ہیں. کا یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا، وہ صرف رب جانتا. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. انا بشر کتاب بیروں سے دیوانے الجھتے ہیں، وہ ایک راز مشیت تھا جو باپ پر دا نظر آیا، وہ ایک راز مشیت تھا جو باپ پر دا نظر آیا. باخری شعر سنیے، حاصل نعت ہے یہ شعر. عنایت ہو جائے. تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے، لیکن پہ دھیان دے بین. تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے، لیکن ہمیں تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر آیا، ہمیں تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر آیا. ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا نظر آیا. ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی وعلی آل سیدنا مولانا محمد. اپنے لوگ আমার কথা বুঝতেছে? হ্যাঁ, ভালো বুঝতেছে? এই মাশাআল্লাহ. আমি বাংলা বুঝতেছি ہاں سبحان اللہ. কিন্তু বেশি বলতে পারি না. তুমি উর্দু বুঝতেছি কিন্তু বলতে পারি না. হ্যাঁ, جی جی ঠিক আছে. আমি চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ সহল শব্দ মে বক্তব্য করব ইনশাআল্লাহ. ঠিক আছে. ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু आमिनु. ऐ ईमान वालो, ईमान वाले हो जाओ. کیا کہنا ہے سر؟ بہت کچھ. اللہ پاک بولتے شے
کہ سب ایمان والے سے بولتے سے کی بولتے سے اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ. ایمان والوں سے رب کہہ رہا ہے ایمان والے ہو جاؤ. ایمان والوں سے مولا ہم تو ایمان والے ہی ہیں, پھر تو ہم سے ہی کہہ رہا ہے ایمان والے ہو جاؤ. کی مطلب سے ہمارا رب ہم سب کا رب, ساری کائنات کا رب, رب السماوات والارض, خالق کائنات فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ. مطلب یہ ایمان جو تمہیں ملا ہے اس میں تم نے کوئی پریشرم نہیں کیا ہے, تمہارا کوئی کریکٹر نہیں ہے, کوئی رول نہیں ہے ایمان والا ہونے میں. یہ رب کا فضل ہے, اس کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا, تم صاحب ایمان ہو گئے. اگر کہیں اور پیدا کر دیتا تو پھر وہی ہو جاتے. اور پیدا ہونے میں تمہارا کون سا رائٹ ہے بھائی, ادھیکار ہے کچھ ہے؟ پیدا تو وہ کرتا ہے. تو ایمان لانے میں تم نے کوئی پریشرم نہیں کیا. یہ ایمان والے جو بنے ہو یہ رب کے فضل سے بنے ہو, اور تم پر جو رب کا یہ فضل ہے کتنا عظیم فضل ہے, کتنا بڑا فضل ہے, تم اس کو سمجھو. اور آج کے دور میں سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ آج کا جو مسلمان ہے نا بس وہ اتنا ہی جانتا ہے, باپ ابوالکلام بیٹا عبدالسلام, یہی ہے اسلام. کتنا فضل کیا ہے ہماری جانوں پہ اللہ نے کہ ہمیں صاحب ایمان بنایا. ایمان کی اہمیت کو تھوڑا سا میں سمجھاؤں آپ کو. کتنا قیمتی ہے ایمان. جب تک تم جیوت ہو اس دھرتی پر, تمہاری آتما کا تمہارے شریر سے سمبندھ ہے, تب تک سارے رشتے ہیں, سارے ریلیشن ہیں, تمہاری کمائی ہوئی دولت سب تمہارے لیے کام کی چیز ہے. لیکن شریر سے آتما نکلی, نہ ماں کی ممتا ہے, نہ باپ کی شفقت ہے, نہ بھائی کا پیار ہے, نہ بہن کا پیار ہے, نہ دوست کی دوستی ہے, نہ تمہاری کمائی ہوئی دولت ہے, کوئی کام تمہارے نہیں آئے گی. سچ ہے نا بھائی؟ یا ایسا ہے کہ سب گٹھی باندھ کے لے جاتے ہو قبر میں, اکیلے جاتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ کیا چیز دنیا میں تمہارے پاس ہے جب تمہارا انتقال ہوتا ہے تم موت کی نیند میں سو جاتے ہو, تمہاری آتما تمہاری روح تمہارے جسموں سے نکل جاتی ہے, تو کون سی چیز ہے جو تمہارے ساتھ رہتی ہے؟ کون ہے جو تمہارے ساتھ تمہارے قبر میں جانے کو تیار ہے؟ بولو, انصاف سے بولو. ماں جائے گی, باپ جائے گا, بھائی جائے گا, دوست جائے گا, کمائی ہوئی دولت جائے گی. اس قبر کی اندھیری کوٹری میں کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. لیکن میرے پیارے, یہ ایمان ہی وہ چیز ہے کہ اگر تم نے اسے دنیا میں نہیں چھوڑا تو صرف ایمان ہی تمہارے ساتھ جائے گا. کتنا قیمتی ہے. ساری دنیا کی چیزیں یہیں رہ گئیں, کوئی جانے کو تیار نہیں, لیکن ایمان کو اگر تم نے نہیں چھوڑا تو ایمان تم کو نہیں چھوڑے گا, وہ تمہارے ساتھ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا. انتہا کی بات, بالکل اینڈ کی بات کر دوں, کتنا قیمتی ہے یہ ایمان.
اگر کسی کا انتقال ایمان کے ساتھ ہوا لیکن اس کے عمل خراب تھے تو اللہ پاک اس کے عمل کی خرابی کی وجہ سے سزا کے طور پر اسے جہنم میں ڈال سکتا ہے. یہ اس کا اختیار ہے, یہ اس کی قدرت ہے. تو ایسا کوئی شخص جو ایمان پر مرا ہو لیکن عمل بڑے خراب ہوں, شامت اعمال کی بنیاد پر اللہ نے اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا سزا کے طور پر, تو اب وہ تو بولو جہنم میں جانے کے لیے کوئی تیار ہوگا؟ بولو نا, کوئی جانے کو تیار نہیں. لیکن میرے پیارے یہ ایمان کتنا قیمتی ہے ذرا دیکھو. جہنم میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, لیکن اگر تم نے ایمان کو نہیں چھوڑا نا تو یہ ایمان جہنم میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا. جہنم میں بھی یہ ایمان تمہارے ساتھ جائے گا. اب ایمان سے پوچھو, اے ایمان تو جنت کا پھول ہے, تو جہنم میں کیسے آ گیا؟ قربان جاؤ اس ایمان کے. ایمان بولے گا ارے اس نے جب دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تو آج اس کے برے وقت میں میں اسے کیسے چھوڑ دوں, اور اگر میں نے چھوڑ دیا تو پھر اسے جنت کون لے کر جائے گا؟ میں ہی تو ہوں جو اسے جنت میں لے کر جاؤں. کتنا قیمتی ہے یہ ایمان میرے پیارے. بولو اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے تمہارے پاس؟ جہاں کوئی ساتھ نہ دے, کوئی کام نہ آئے, صرف ایمان ہی تمہارے کام آ رہا ہے. اور یہ ملا کس کے؟ رب کے فضل سے ملا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے یہ ایمان بڑا قیمتی ہے, یہ فضل میرا عظیم ہے تم پر جو میں نے تم کو صاحب ایمان بنایا. تم اس کی قدر کرو. قدر کرنے کا مطلب, قدر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ جو ایمان تم سے چاہتا ہے, جو ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے, جو ایمان کا مطالبہ ہے, تم اسے پورا کرو, اسے پورا کرو. یہ ایمان بڑا قیمتی ہے, اس کی قدر کرو. اب مجھے بتائیے آپ, ہم لوگ سب صاحب ایمان ہیں, کتنی قدر کر رہے ہیں؟ کتنی قدر کر رہے ہیں؟ ایمان کا پہلا مطالبہ عبادت. ایمان تو لا ہی چکے, تو عقیدے کی بنیاد پر ایمان ہے. تو ایمان ہے تو عقیدہ ہے. تو ایمان لانے کے بعد کیا ہوا؟ پہلا مطالبہ کیا؟ عبادت. اب عبادت میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو عبادت کے سب سے ٹاپ پر جو اللہ نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. کیا ہے؟ نماز. تو پہلا مطالبہ ایمان کا کہ بھائی نماز پڑھو. پڑھتے ہیں کیا ہم؟ اقیم الصلاۃ رب نے ڈائریکٹ کہا ہے. یہ رب نے اس میں کوئی دوسری تعویل نہیں ہے. نماز قائم کرو کما حقہ, جیسا اس کا حق ہے. سمجھ گئے نا آپ؟ اس کا حق کیا ہے کہ جس کے لیے نماز ہے اسی کے خیال میں نماز پڑھو. یہ ہے کما حقہ. ایسی نمازیں نہ پڑھو کہ دنیا دیکھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. آپ سمجھ گئے نا؟ مولا علی کا ایک بات یاد آ گئی. آج پرچار پرسار ہوتا ہے, ایک جھنڈ بنا کے گلی گلی لوگ گھومتے ہیں, چلو نماز پڑھو, آؤ نماز پڑھو, نماز پڑھو جنت ملے گی, نماز پڑھو دوزخ سے چھٹکارا ملے گا, نماز پڑھو تجارت میں برکت ہوگی, نماز پڑھو یہ ہوگا. نماز نماز نماز. بے شک نماز پڑھنے سے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے, جہنم سے چھٹکارا بھی ملتا ہے, جنت کی بہاریں بھی ملتی ہے, بے شک ہوتی ہے. لیکن نماز اس لیے پڑھو تو اگر نماز اس لیے پڑھو کہ گھر میں برکت ہوگی تو پھر یہ عبادت ہے کہ تجارت؟
क्या बात है। हैं? ये तो व्यवसाय हो गया, एक इन्वेस्टमेंट यहां करो, एक वहां पाने के लिए। मौला अली क्या फरमाते हैं? हाय हाय हाय, मौला अली फरमाते हैं, मा अबदतु कातमम फी जन्नतिका व खौफु मिन नारिका वलाकिन वजदतुका अहलल इबादा फअबदतुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला, मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत की लालच में या तेरे जहन्नम के खौफ से नहीं करता, बल्कि मौला मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं कि तू ही इबादत किए जाने के लायक है। समझ गए आप? तो पहली रिक्वायरमेंट क्या हुई ईमान की? नमाज। चूंकि अल्लाह ने इबादत में मुंतहाए कमाल दर्जे पे जिस इबादत को रखा है उसका नाम क्या है? नमाज। नमाज। तो ईमान की जो पहली रिक्वायरमेंट है वही पूरी नहीं कर रहे हो, बाकी आगे का क्या हाल बताऊं मैं? पहली रिक्वायरमेंट। तो फिर इस अल्लाह के फजल की तुमने कदर क्या की है? ईमान जैसी अजीम नेमत जो अल्लाह ने तुमको दी, तो फिर उसकी कदर क्या की तुमने? क्या रिस्पेक्ट किया उसका? क्या आदर किया तुमने? क्या सम्मान किया? उसको कितना फुलफिल किया? उसकी रिक्वायरमेंट को क्या पूरा किया? जब पहली ही रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो आगे की बात क्या करें? मेरे प्यारे, नमाज फर्ज है, कोई इसमें हील हवाला नहीं है। कज़ा हो जाए तो अदा करो, छुटकारा नहीं है। ये ऐसी इबादत है, ये अपनी जगह है। लेकिन आओ मैं नमाज को दिखाता हूं कि नमाज कितनी अजीम नेमत है। क्या कहना। फर्ज तो है ही है, लेकिन ये नमाज कितनी अजीम नेमत है, इस नजर से तुमने कभी देखा ही नहीं नमाज को। हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया इरशाद फरमाते हैं कि अगर रब ने नमाज जैसी नेमत अता ना की होती तो वो कोई आशिक जो इश्क इलाही से सरशार हो वो अपने आप को बचा पाता। इश्क इलाही की तपिश उस आशिक को जलाकर राख कर देती। ये नमाज ही है कि जब इश्क इलाही की तपिश जिस्म में बढ़ती है और वो आशिक नमाज में खड़ा होता है तो उस तपिश को ये नमाज ठंडा कर देती है। ये सूफिया के लिए ये नेमत है, और आपके लिए कितनी नेमत है मालूम है? आपको ही बताता हूं। बहुत बड़ी नेमत, आज के दौर में तो बहुत ज्यादा। सुबह से शाम तक बचने की लाख कोशिश करो, गुनाहों से बच नहीं सकते। क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारा माहौल दीन से दूर है, खशियत इलाही नहीं, खौफ खुदा नहीं, तो बुराइयां जन्म ले रही हैं और जन्म लेती जा रही हैं। लेकिन ये नमाज आज के दौर में फर्ज तो है ही है, लेकिन इस नजर से भी नमाज को एक बार देखो। नमाज प्यारे वो नेमत है ना, इससे एक बार मोहब्बत करके देखो। जी हाँ, क्या कहना है। इसे अपने से सीने से लगा कर देखो। इतनी बड़ी नेमत है ये नमाज कि जब एक बंदा नमाज के लिए रब की बारगाह में हाजिर होता है, सफ में खड़ा हुआ, अब उसने अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधना चाहता है, अभी बांधा नहीं है, इरादा किया। जैसे ही उसने इरादा किया, अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया, फरिश्तों जाओ, ये मेरा बंदा मेरी बारगाह में मेरी इबादत के लिए हाजिर आ रहा है। तो इसका ये जिस्म शरीर पाक था, इसका कपड़ा पाक था, और वजू करके इसने अपने आप को नमाज के लायक बना दिया। लेकिन इसके अंदर जो भीतर गुनाहों की नजासत है, वो नजासत तो भीतर है अभी, और वो उसको निकालने का कोई इख्तियार उसके पास नहीं है, कुदरत ही नहीं रखता। तो ऐ फरिश्तों जाओ,
یہ مجھ پاک کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اس کے شریر پاک، کپڑے پاک، وضو کر کے نماز کے لائق جو یہ کر سکتا تھا کر لیا، اب لیکن جو اس کے من میں گناہوں کے نجاست اس کے بھیتر ہیں وہ اسے نکال نہیں سکتا، تو فرشتوں جاؤ اس کے اندر جتنے گناہ کی نجاست ہے سب اس سے نکال کر اس سے الگ کر لو، تاکہ ظاہر بھی پاک ہو جائے اور باطن بھی پاک ہو جائے، یہ اندر باہر دونوں طرح سے پاک ہو کر مجھ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ ایک فرشتہ آتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اللہ اکبر کہے اس کے اندر جتنے گناہ تھے ان سب کو اس سے الگ کر لیتا ہے اور گٹھری باندھ کے کنارے رکھ دیتا ہے۔ جب وہ بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، تو فرشتہ پوچھتا ہے رب سے، مولا تیرے حکم سے ہم نے اس کے سارے گناہ اس سے الگ کیے تھے، اب یہ نماز پڑھ چکا تو اب ان گناہوں کا کیا کروں جو اس سے الگ کیے تھے؟ رحمت الہیہ مسکرا اٹھتی ہے، فرشتے سے کہتی ہے، اے میرے فرشتوں جب الگ کر لیا ہے نا تو الگ ہی رہنے دو، الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو۔ اب آج کے دور میں یہ نماز کتنی بڑی نعمت ہے آپ سب ہم سب کے لیے۔ فجر میں پڑھ لیا، سارے گناہ باہر، آپ صاف۔ اب فجر اور ظہر کے درمیان 4 گھنٹہ 4.5 گھنٹہ، اس میں جو گناہ ہوئے ظہر پڑھا صاف، ظہر اور عصر کے بیچ میں 1.5 سے 2 گھنٹہ، اس میں اگر کوئی گناہ ہو گیا عصر پڑھا صاف، عصر اور مغرب کے درمیان 1 سے 1.5 گھنٹہ، اس میں کوئی گناہ ہو گیا مغرب پڑھا صاف، پھر مغرب سے عشاء کے درمیان سونے سے پہلے جو گناہ ہوئے عشاء پڑھا صاف۔ اب تصور کرو میرے پیارے، جب یہ گناہ نکل گئے اور تم سوئے عشاء پڑھ کے، اور عشاء میں سوئے جیسے ہی اور سونے کی حالت میں اللہ نے اگر تمہاری روح کو طلب کر لیا، بلا لیا، تمہارا جیون وہیں شیش، روح نکل گئی جیون شیش، اللہ نے اگر تمہاری روح کو بلا لیا، ذرا سوچو میرے پیارے، عشاء پڑھ کے سوئے تھے، گناہ سے صاف ہو گئے تھے، تو تمہاری روح اللہ کی بارگاہ میں اس کی بندگی لیے ہوئے جائے گی، پاک صاف ہو کر جائے گی، اس کی اطاعت کے ساتھ جائے گی۔ کتنی بڑی نعمت ہے جس سے ہم نے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے، اور اس نعمت کی محرومی کی وجہ سے یہ ہمارے دلوں پہ جو ہے نا، یہ قلب، کیا کہتے ہو اس کو؟ قلب، دل، یہ دل وہ دل نہیں ہے جو بلڈ کو پمپ کرتا ہے، یہ وہ گوشت کا لوتھڑا جو دل ہے وہ جو پمپ کرتا ہے نا، بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے انسان کی باڈی میں، جسے ہارٹ کہتے ہیں، اس دل سے مراد یہ دل نہیں ہے۔ اب وہ دل کہاں ہے؟ کم سے کم آج کے اہل دل کو تو معلوم ہی نہیں کہ وہ دل کہاں ہے۔ مارکیٹ میں بہت سے لوگ اہل دل والے ہیں، کہتے ہیں صوفی ہیں، بزرگ ہیں، فلاں ہیں، واللہ علم بالصواب، اللہ ہی جانتا ہے دل کی حالت کس کی کیا ہے، میں اس پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن وہ دل ہے، لیکن وہ دل نہیں ہے جو بلڈ کو پمپ کرتا ہے، باڈی میں بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے، وہ تو ایک ڈیوائس ہے، آرگن ہے باڈی کا، وہ دل نہیں ہے۔ وہ دل جہاں ایمان ہے، وہ دل جہاں محبت ہے، وہ دل جہاں یقین ہے، وہ دل جہاں مانوتا ہے، وہ دل کہاں ہے؟ وہ دل یہ نہیں ہے۔ اگر وہ دل یہ دل ہے تو جس کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تو ڈاکٹر نے سب دھل کے نکال دیا، اس کو پھر سے ایمان لانا پڑے گا۔ سمجھ گئے؟ وہ دل یہ دل نہیں ہے، لیکن وہ دل ہے، وہ نہ کسی سونوگرافی میں آتا ہے، نہ الٹرا ساؤنڈ میں آتا ہے، نہ ایم آر آئی میں آئے گا،
نہ پیپٹ اسکیننگ میں آئے گا، کسی میں نہیں آئے گا، نہ سٹی اسکین میں آئے گا۔ ایسے ہی جیسے کہ یہ بلب جل رہا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، جلانے والی کون سی چیز ہے؟ پاور، الیکٹریسٹی۔ وہ کسی کو نظر آئی کیا؟ بولو نا، آئی کیا؟ نہیں آئی نا۔ لیکن اب نظر نہ آئے تو ہے نہیں، یہ فلسفی تو یہاں فیل ہو جائے گی کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو کرنٹ نظر نہیں آتا ہے تو مانو کہ نہیں، چھو تو جا کے پتہ چلے گا کہ ہے کہ نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوا چلتی ہے لیکن کسی کو نظر آئی ہے کیا؟ بولو نا میرے پیارے۔ لیکن کسی کو نظر نہ آئے تو کیا مان لیا جائے گا کہ ہوا کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ چلتی ہے تو لگتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا ہے۔ ایسے ہی وہ روح کسی بھی میڈیکل سائنس کے ڈیوائس میں آئے یا نہ آئے، لیکن وہ روح ہے جہاں ایمان رہتا ہے، جہاں یقین رہتا ہے، جہاں محبت رہتی ہے، جہاں مانوتا رہتی ہے، جہاں عفو و درگزر کا جذبہ رہتا ہے، جہاں صبر رہتا ہے، جہاں شکر رہتا ہے، جہاں خشیت الہی رہتی ہے، جہاں نبی کی محبت رہتی ہے۔ یہ وہ دل ہے، ہمارے سینے ہی میں کہیں ہے۔ اسی کی تلاش میں تو جو اولیاء کرام ہیں نا، عمر کا اچھا خاصا حصہ گزار دیتے ہیں۔ وہ دنیا میں نہیں تلاش کرتے، وہ سر جھکا کے یہیں تلاش کرتے ہیں، اے دل تو کہاں ہے؟ میرے دل تو مجھے ایک بار جلوہ تو دکھا دے۔ اسی دل کی تلاش میں سر جھکائے جھکائے شب گزر جاتی ہے، اور جنہیں اس دل کے جلوے نظر آتے ہیں وہ پکار اٹھتا ہے، کہہ جاتا ہے، ہم شفیع غوث الثقلین اعلی حضرت شفیع میاں علیہ رحمہ جب سر جھکا کے اس دل کو تلاش کرتے ہیں اور اس دل کے دیدار کرتے ہیں، نظارے ہوتے ہیں، انہیں جلوے دکھتے ہیں، تو پکار اٹھتے ہیں کہ جھکا کے سر بیٹھتا ہے تو کیوں؟ یہ راز اے اشرفی بتا دے، بدھا ہے کس کا تمہیں تصور، یہ کس کی شکلیں ہنسی ہیں دل میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ایسے صوفیہ اس دل کو پا لیتے ہیں نا تو پھر دنیا کی رونق ٹھنڈی ہو جاتی ہے، چونکہ اس دل میں تو نبی کے جلوے ہیں۔ نبی کے جلووں کے سامنے دنیا کے جلووں کی کیا حیثیت ہے؟ اب یہ بزرگان دین اسی لیے سر جھکا کے یوں بیٹھتے ہیں، وہ اپنے دل کے اس جلووں میں جہاں نبی کے جلوے ہیں مست رہتے ہیں۔ اسے نقالوں نے دیکھا، وہ بھی یوں بیٹھ گئے سر، اللہ، جی جی کاپی پیسٹ ہونے لگا، اب سب سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آہٹ ہوئی تو فوراً نظر اٹھا کے دیکھ بھی لیتے کون آیا ہے نا۔ میں اہل دل کی بات کرتا ہوں، وہ جب دل میں جلوے میں ڈوبتے ہیں تو پھر دنیا انہیں کچھ نظر نہیں آتی، چونکہ نبی کا جلوہ ہی کچھ جلوہ ایسا ہے کہ جس جلوے کو دیکھنے کے بعد کوئی جلوہ پھر جلوہ نہیں رہتا۔ میرے پیارے، وہ دل جو ہمارے سینوں میں ہے اس پہ کتنی نجاست کی گندگی جمع ہو گئی۔ یہ گناہ جو ہم سے ہو رہے ہیں کچھ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، کچھ انجانے میں ہو رہے ہیں، لیکن ہو رہے ہیں، جو بھی ہو رہے ہیں یہ نجاست ہے۔ اور یہ نجاست کہاں اس کا اثر ہوتا ہے؟ ہمارے دل پر، ہمارے قلب پر، ہماری زمین پر۔ اور جب یہ ہمارے قلب کی زمین کو گندا کر دیتے ہیں یہ، تو پیارے محبتیں تو اسی قلب میں تھی نا، اور جب وہاں نجاستوں کا پورا ڈھیر لگا دیا اپنے گناہوں سے، تو ظاہر ہے پھر بھائی کی دلوں میں بھائی کی محبت کم ہو جائے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ باپ کی دلوں میں بیٹے کے لیے شفقتیں کم ہو جائے، حیرت کی کیا بات ہے؟ بیٹے کے دل میں باپ کی عزت کم ہو جائے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ پڑوسی کو پڑوسی کا خیال نہ رہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ رشتوں کا کوئی قدر نہ رہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ایک مومن کو مومن سے ہمدردی نہ رہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ چونکہ یہ سب جذبات، ایموشنز، فیلنگز جس دل میں رہتے ہیں، اس دل میں تو تم نے گناہوں کا ایک ڈھیر لگا رکھا ہے، تو ظاہر ہے فیلنگز باہر کیسے آئیں؟ اب بھائی بھائی اگر جھگڑا کر رہے ہیں تو حیرت مت کرو، اس لیے کہ جہاں بھائی کے لیے بھائی کے دل میں محبت جس دل میں ہوتی ہے،
وہاں پہ تم نے کوڑوں کا، نجاست کا، گناہوں کی نجاست کا پہاڑ ہے جس سے تمہاری فیلنگز دب گئی ہے۔ تو میرے پیارے، اگر چاہتے ہو پھر سے بھائی کے دلوں میں بھائی کی محبتیں آ جائیں، پھر سے باپ کی دلوں میں بیٹے کے لیے بے لوث شفقتیں آ جائیں، اور بیٹے کے دلوں میں باپ کے لیے عزت و تکریم آ جائے، دوست کے دلوں میں دوست کے لیے سچی محبت پیدا ہو جائے، ایک پڑوسی کو پڑوسی کا خیال آ جائے، ایک مومن دوسرے مومن کو اپنا بھائی سمجھنے لگے، اگر ایسا کلچر، ایسی سوسائٹی، ایسا ماحول پھر سے چاہتے ہو تو میرے پیارے اس دل کو صاف کرنا ہوگا، سبحان اللہ، بے شک، کیا بے شک، اس دل کو صاف کرنا ہوگا، اور بغیر اس دل کو صاف کیے ہوئے اس زمین، اس قلب کی زمین پر کوئی ہریالی پیدا ہونے والی نہیں ہے، چونکہ اوسر بنجر زمین پہ کوئی دانہ نہیں ڈالتا، ڈالتا ہے کیا؟ اسی زمین پہ دانہ ڈالا جاتا ہے جہاں پیداوار ہو سکتی ہے، اور اس زمین پہ کوئی دانہ نہیں ڈالتا جہاں پیداوار کے چانسز نہ ہو۔ تو جب تم نے اس دل کی زمین کو گناہوں سے تم نے گندا کر لیا ہے تو کون دانہ ڈالے گا؟ لیکن اگر تم نے اس دل کی زمین کو صاف کر لیا تو میرے پیارے پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھنا کبھی رحمت کا بادل بغداد سے اٹھے گا اور اس کی بوندیں تمہارے دلوں پہ پڑیں گی، تمہارے دل کی کھیتی لہلہا اٹھے گی۔ کبھی یہ بوندیں اجمیر سے آ جائیں گی، کبھی یہ بوندیں محبوب الہی کی چوکھٹ سے آ جائیں گی، کبھی نصیر الدین روشن چراغ کے آستانے سے آ جائیں گی، کہیں داتا گنج بخش لاہوری حجویری کی بارگاہ سے آ جائے گی، کبھی مخدوم سنہ کی چوکھٹ سے آ جائے گی۔ پھر تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو صرف اس زمین کو صاف کرنا ہے۔ صاف کرو گے، دیکھو پھر کیسے محبت کی کھیتی لہلہاتی ہے، انسانیت کی کھیتی چمک اٹھتی ہے تمہارے قلبوں کے اندر۔ تمہارا کام ہے کہ تم اپنے دل کو صاف کرو۔ اب دل کو کیسے صاف کریں بھائی؟ دل کو صاف کرو، حضرت اتنی دیر سے بول رہے ہیں، صاف کیسے کریں؟ دو چیزیں ہیں میرے پیارے، خانقاہی آدمی ہوں نا، نسخہ دے کے جاؤں گا، اندھیرے میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، ادھوری بات نہیں کرتا میں، آپ سمجھ گئے نا؟ اور میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتا جس پہ آپ نعرہ لگائیں۔ میری تقریر کی کامیابی یہ ہے کہ آپ کچھ سمجھ جائیں۔ میں نے اپنی تقریر کا معیار کبھی یہ نہیں بنایا کہ لوگ خوب نعرے لگائیں، حالانکہ وہ مجھے آتا ہے۔ ابھی 2 منٹ میں نعرے لگوانا شروع کر دوں گا، چمکی حیدر کی تلوار آپ نعرہ لگانے لگو گے۔ لیکن میرے پیارے، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، ہمارا نقصان کس میں ہے۔ یہ دل پاک و صاف ہوگا تو سب کچھ ہوگا میرے پیارے۔ اور یہ 2 چیزوں سے خالی پرہیز کر لو، 2 چیزوں کو، ایک ہے حسد اور ایک ہے لالچ۔ کیا ہے؟ حسد کو بنگلہ میں کی بولتے شے؟ হিংসা। একটা হলো হিংসা, একটা হলো লালচ, লোভ। বুঝলেন؟ হিংসা লোভ، صرف اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اگر ہنسا ہے تو تم کبھی صابر نہیں بن سکتے، اور اگر لوبھ ہے تو تم کبھی شاکر نہیں بن سکتے۔ ہنسا ہے تو صبر والے نہیں بن سکتے، لوبھ ہے تو شکر والے نہیں بن سکتے۔ مولا، ہم صبر والے بنیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، تم صبر والے بنو گے تو اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی حمایت تمہارے ساتھ ہوگی۔ لیکن صبر والے تبھی بنو گے جب ہنسا سے تمہارا دل پاک ہوگا۔ یہ ہنسا صبر والا بننے نہیں دے گی، اور لوبھ
लोभ तुम्हें शुक्र वाला नहीं बनने देगी। शुक्र वाले बनेंगे तो क्या होगा? क्या बनेगा? लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम शुक्र वाले बनोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर देगा, तुम्हारी नेमत बढ़ा देगा, तुम्हारे रिस्क बढ़ा देगा। अगर तुम लोभी होगे तो शुक्र वाले नहीं बन सकते, अगर हिंसा करोगे तो सब्र वाले नहीं हो सकते। अब तुम्हारे ऊपर है मेरे प्यारे, अल्लाह की नुसरत और हिमायत चाहिए और अपनी नेमत में इजाफा चाहिए। तो हसद को अपने सीनों से निकाल कर बाहर फेंको तो इंशाअल्लाह साबिर बनोगे। हसद है तो सब्र नहीं कर सकते, और लालच है, लोभ है तो शुक्रगुजार बंदे नहीं बन सकते। और जो शुक्रगुजार बंदा होता है, रब बोलते शेर कि जो शुक्रगुजार होता है मैं उसकी नेमतों में इजाफा कर देता हूं, और जो सब्र करता है मेरी मदद, मेरी हिमायत, मेरी नुसरत उसके साथ होती है। जिसके साथ अल्लाह की नुसरत हो, जिसके साथ अल्लाह की मदद हो, जिसके साथ अल्लाह की हिमायत हो, कौन है जो उसके सामने खड़ा हो सकता है? बोलो ना मेरे प्यारे, कोई खड़ा हो सकता है? तो यहां से शुरू करो। किसी मोमिन के दिलों में किसी मोमिन के लिए कोई नफरत है, कोई हिंसा है, जलन है, फेंक दो निकाल के, ये किसी काम की नहीं। अब हिंसा को देखो ना, कितनी बकवास चीज है यार, और सब लोग पाले बैठे हो। जिससे हिंसा होती है ना, उसको तो मालूम नहीं कि फला आदमी मुझसे जलन करता है, हिंसा करता है, हसद करता है, उसको तो बेचारे को मालूम नहीं। वो गया घर पे जाके आराम से सो रहा है। अब आपने हिंसा किया, आप रात भर उसकी फिक्र में जाग रहे हो। ऐसी बकवास चीज को तुमने अंदर रखा हुआ यार, कमाल की बात। और फिर कहते हो कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत होशियार हूं। ये कौन सी होशियारी भाई? जिससे है वो सो रहा है, तुम ब्लाउज लेके रात भर जाग रहे हो। ऐसी बकवास चीजों से अपने आप को दूर रखो, रब की नुसरत और हिमायत की तरफ बढ़ो। वो मिलेगी तुम्हें सब्र से,